مجال ہے کہ کوئی جرات کر سکے کہ کسی خاتون پر الزام لگائے، بہتان لگائے. اور اسلام نے اس کو بڑا پیچیدہ بنایا اس حوالے سے کہ کوئی انسان انگلی نہ اٹھائے کسی خاتون کے اوپر، کسی کی عصمت کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، اس لیے کہ 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے، اور 4 گواہ بھی ایٹ اے ٹائم سب نے دیکھا ہو اس معاملے کو، اور 4 گواہ بھی مرد ہوں، کیونکہ عورت کی گواہی آدھی مانی جاتی ہے. جبکہ بہت سارے ایسے معاملات میں ماں کی گواہی پہ قتل کر دیا جاتا ہے. یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ ماں بھی ایک عورت ہے، اس کی بھی گواہی پوری نہیں ہے. اس کی بھی ایک الگ بحث ہے کہ ایک خاتون کو، کیونکہ 2 خواتین اور ایک مرد برابر ہیں، یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس میں کوئی عورت کی کمتری نہیں ہے. اس بحث میں نہیں پڑی. اگر اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ سر تسلیم ہم کرتے ہیں نا، چلیں اس نے کہا اس کا ہدف کچھ اور ہے، یہاں پر عورت کو کمتر نہیں کیا. تو پھر تہمت لگانے کے لیے عورت کی گواہی کو معتبر کیوں مان لیا جاتا ہے؟ وہاں پہ بھی تو اس کی گواہی معتبر نہیں. اس پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ ماں نے چونکہ الزام لگا دیا تھا اور کہا تھا ٹھیک ہے یہ عورت ٹھیک نہیں ہے تو قتل کرنا جائز ہو گیا، گواہی تو اس عورت کی بھی نہیں ہے. یہ تو غیر اسلامی عمل ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر، بالخصوص ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے کہ عصمت کے نام پہ اور اس طرح کے معاملات کو دیکھ کر کے قتل عام ہوتا ہے. اسلام نے کبھی اجازت نہیں دیا. ویسے بھی قتل کرنا تو کسی طور پہ بھی جائز نہیں اسلام میں، جب تک کہ وہ شرعی عدالت میں لے کے جائیں، 4 گواہ گواہی دیں اور 4 گواہوں کی گواہی ایک جیسی ہو، ایک جیسی گواہی وہ پیش کریں، تب جا کے اس پر حد جاری ہوگا. پھر بھی کسی عام انسان کو کسی کو اجازت نہیں جب تک شریعت میں فیصلہ نہ ہو. اپنی زندگی میں اسلام نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہم ویسٹ کو فالو کریں. جی، ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ویسٹ کو فالو کریں. ہم اپنی شاپنگ پہ جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ویسٹ کو فالو کریں. ہم گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ باہر کی امپورٹڈ گاڑیاں ہوں. ہم اگر کہیں سفر پہ جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اسلام کو فالو نہ کریں. لیکن جب ہم گھر میں آتے ہیں تو ہم بولتے ہیں کہ اسلام کو فالو کریں. لیکن وہاں پر بھی المیہ یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات جب آپ نے جزوی اپنائی ہے تو پھر مطلب اتنا ممکن ہے کہ آپ کو کمپریہنسو ریزلٹ مل جائے. آپ کو لازماً اسلام کی ادخلوا فی السلم کافہ، پورا دین میں داخل ہونا پڑے گا، تب جا کر آپ کو اسلام کے فروٹس اور بینیفٹس ملنا پڑیں گے. اسلام نے کہا ہاتھ کاٹ دو، لوگوں نے کہا شور مچا دے ہاتھ کاٹ دیں. جی ہاں، آپ نے 4 ہاتھ کاٹے ہیں. ایک وقت ایسا آیا تھا مدینہ منورہ میں چوریاں ختم ہو گئی تھی، کوئی سامان یوں رکھا ہے، کوئی چوری کرنے والا نہیں تھا. اب ڈاکٹر اگر کہے کہ جناب آپ کا جسم پوائزنس ہو گیا ہے، اگر ہاتھ نہیں کاٹا گیا آپ کی جان چلی جائے گی، تو وہ کہے گا ہاتھ یہاں سے نہیں یہاں سے کاٹ دو، مجھے بچا لو. تو اسلام بھی اپنے معاشرے کو بچانا چاہتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی کچھ مانی ہے، باقی ساری اغیار کی مانی ہے. لہٰذا اب ایک ہمارا اسلام میں سمجھتا ہوں انفارچونیٹلی یہاں پر آ کر سینڈوچ ہو گیا. آپ کو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ معاملات لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہیں. نہیں، اور وہ بہت سارے کیسز آتے ہیں. مجھے پتا ہے ہمارا معاشرہ، ہم سینڈوچ ہو گئے. ہم کبھی یورپ کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم اب قبائلیات کو دیکھتے ہیں. قبائلیات اور تجدد پسندی کے درمیان اسلام سینڈوچ ہو گیا ہے. لہٰذا کبھی ہمارا دل کرتا ہے ہم اسلام کو مانتے ہیں، اور کبھی جب دل نہیں کرتا مخصوص تو ہم بولتے ہیں نہیں، کسی حیلے سے بہانے سے ہم اس کو کچھ نہ کچھ پریڈکشن اور اپنی رائے کے ذریعے اس کو بدلنے کی کوشش کریں. عورت کا جو یہ حق سورہ نور میں بیان ہوا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی رائے زنی کر دیجئے تاکہ اس کے بعد میں بریک کی طرف. دیکھیں، اسلام نے عورت کے حق کے لیے رکھا ہے کہ 4 گواہ لے کر آؤ. اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس طرح فرا نے کہا کہ کوئی کسی کی ماں یا کسی کی بہن، ساس بہو کے اور نند کے اتنے جھگڑے ہیں ہمارے ہاں، کوئی بھی کسی پر تہمت اور الزام بھی لگائی جا سکتی. اس لیے اسلام نے 4 شرائط رکھی ہے کڑی. لہذا ایک صحابی آیا کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اتنا مقصد غیرت کی کمی کا شکار ہوں کہ میں کوئی اس واقعے پہ 4 آدمیوں کو لے کے جاؤں کہ جاؤ دیکھو کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر 4 مرتبہ قسم کھا. 4 مرتبہ قسم کھائی تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں جھوٹا ہوں گا اگر اس کو میں رکھوں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اب ڈیورس دو. تو لیان کے بعد کچھ فقہ نے کہا جیسے ہی لیان ہو تو اسے، اگر اس نے گواہی نہیں دی تو 80 کوڑے لگاؤ، اور اگر اس نے کوئی گواہ لے کر آ گئے یا پھر 4 مرتبہ قسم کھائی تو اب عورت جو ہے آٹومیٹکلی ڈیورس ہو جائے گی. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بعد ڈیورس دی جائے گی. لہٰذا وہ ایک ایکسٹریم معاملہ ہے. اور یہ کیوں ہے کہ عورت کی عفت کو، عصمت کو، اس کے تقدس کو، اس کی حرمت کو، اس کی نزاکت کو، اس کی نظافت کو بچانا مقصود ہے اسلام. اسلام نہیں چاہتا کسی عورت میں کیوں گواہ رکھیں، 2 گواہ. کیا فلسفہ ہے کہ میاں بیوی اگر جا رہے ہیں کوئی کسی عورت پہ انگلی نہ اٹھائے کہ جناب یہ عورت جو ہے کون ہے، حیا باختہ تو نہیں ہوگی. تو دوسرا کہے گا نہیں جناب یہ منکوہ ہے، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں. لہذا اسلام نے یہ گواہی کا سسٹم رکھا تاکہ اعلان کیا جائے. تو اسلام تو عورت کو ماں کہتا ہے. اسلام نے کہا کہ عورت اگر ماں ہے تو سراپا دعا ہے، بہن ہے تو درد آشنا ہے، اور اگر بیٹی ہے تو
تو مجسم حیا ہے، بیوی ہے تو مہر وفا ہے۔ پھر خفیہ نکاح کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بریک لیتے ہیں، لیکن بریک کے بعد اس کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجیے گا۔ لوگ نکاح کرتے ہیں لیکن چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں۔ دو بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔
ہر کے پیرو ذات حق را یک ندی ہر کے پیرو ذات حق را یک ندی نے مریدو نے مریدو نے مریدو مولوی مولوی ہر دل کشت مولائے فرما رہے ہیں سبحان اللہ مولوی ہرگز نشد مولائے آہورا میں شمس تبرے زیدہ شدے شمس تبرے زیدہ شدے شمس تبرے زیدہ شدے لیبو اللہ شان خود فرمودائی فرمودائی من دانم بندائی حق توئی من دانم بندائی حق توئی سیدہ سرور محمد پورے جا دیت گو مہتر شفیع مجھے بہت 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 شکریہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات محبوب ہے فرید خان کیا بات ساوی ہے صاحب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا یہ کلام لیکن میں اسی لیے درخواست مولانا کرتی ہوں روم کا کلام مولانا روم ماشاءاللہ کا کلام۔ کیا بات ہے لیکن ہمیں یہاں اردو میں باتیں نہیں سمجھ آ رہی تو مولانا روم کا کلام کہاں سے سمجھ میں آئے گا بہت مولوی شکریہ ہرگز نہ شد مولائے رو واہ 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 بہت آپ نے عمدہ کلام پیش کیا بہت شکریہ اور آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ بحث تو بہت ساری ایسی ہے باتیں کہ اللہ تعالیٰ کی ماننے کی ہمیں نہیں پورا توفیق مہینہ حاصل ہو۔ انشاءاللہ یہ ٹاپک چلے گا نہیں اللہ کی ماننے کی انشاءاللہ I ہمیں will be توفیق حاصل there ہو۔ I will be there اچھا اور میں تھوڑا سا بات کو آپ کی طرف لے کر آؤں گی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے آپ کے نکاح سے آپ کے پیغام نکاح سے اندازے یہ رشتہ جس طرح سے نبھایا ہے آپ نے کیا پیغام ملتا ہے ہمیں اور کیا ہمیں پتہ چلتا ہے دیکھیے نا خود پیغام بھیج رہی ہیں نکاح کا پسند کر رہی ہیں آخر کیا دیکھا ان کی دیدہ بینا نے کیا صفات دیکھی ہیں اور کن صفات کو دیکھ کر پھر نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے کتنا آسان معاشرہ تھا کہ ایک خاتون بھی جو ہے نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہاں بالکل اور اس پہ کتنا کسی نے آسان